حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے سے پچھلے جمعہ کو ہم نے حقیقی آزادی کے حوالے سے ایک مضمون شروع کیا تھا کہ قابض قوم جو کسی پر آ کر قبضہ کر لے تو وہ مقبوضہ قوم کی کن چیزوں پر حملہ کرتی ہے اور کن چیزوں کو ختم کرتی ہے۔ اس کے متعلق ہم نے 4 چیزوں کو بیان کرنا تھا، اس میں سے ایک چیز کو بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی قوم کسی پر قابض ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا جو ان پر حملہ کرتی ہے وہ ان کے علم پر کرتی ہے۔ ان کا جو موروثی علم ہوتا ہے، انہیں جو ان کے آباء و اجداد سے، ان کے بزرگوں سے ملا ہوتا ہے، اس علم کو ختم کر دیتی ہے، اس علم کی قدر و قیمت نہیں رہنے دیتی۔ دوسرے لفظوں میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، ان کا جو علم ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون جو ہے اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ساری قوم کو بنی اسرائیل کی طرف سے جو ان کا علم چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کے جو فرمودات تھے، ان کے جو فرامین شریفہ ان تک ان کے پاس موجود تھے، ان سب سے بیگانہ کر دیا فرعون نے، ان کو کچھ نہیں پاس رہنے دیا ان کے۔ اور یہی کچھ حال ہمارے ہاں یعنی ہند کے اندر جو اسلامی تعلیمات تھیں، اسلامی علوم تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آ کر برطانیہ نے وہی حال کیا۔ برطانیہ نے بھی یہاں آ کر وہی حال کیا کہ آہستہ آہستہ اپنا اس نے نظام شروع کیا، نظام تعلیم، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسی کے گرویدہ ہو جائیں، اسی کے پیچھے لگ جائیں، نوکریاں پھر انہی کو ملیں گی، ذلت والے کام جو ہے نا وہ دوسروں کو میسر آئیں گے۔ یہی کچھ حال فرعون نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہی حال کیا تھا، بالکل گھٹیا کام وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کو دیے ہوئے تھے۔ ہاں جی، کوئی بیر ہے، خانزم ہے، اس طرح کے کام جو ہے نا کھیتی باڑی کے سارے کام وہ انہی کے دیے ہوئے تھے، یعنی کہ محنت والے کام، زیادہ دقت والے کام سارے کے سارے انہی پر ڈالے ہوئے تھے۔ باقی جتنے بھی بڑے عہدے تھے، اونچے مقامات تھے، اونچے مناصب تھے، وہ سارے کے سارے قبطیوں کے لیے تھے، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ قارون جو ہے یہ بڑا مالدار تھا، بھی پوری قوم بنی اسرائیل کی 6 لاکھ بندوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، یعنی 6 لاکھ بندے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے۔ 6 لاکھ بندوں میں صرف ایک ہی بندہ ایسا ہے جو اتنا مالدار ہے، 6 لاکھ بندوں میں اتنا مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے کہ باقاعدہ اتنی لمبی چوڑی ایک تعداد ہے جانوروں کی، خچروں کی، جو اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتے تھے۔ آخر یہ بندہ قارون جو ہے یہ فرعون کا مصاحب کیسے بن گیا؟ فرعون کا مصاحب تھا نا یہ قارون، اس کا ساتھی بن گیا تھا بنی اسرائیل میں سے، اس کا کیسے مل گیا؟ اگرچہ یہ وہ علوم بھی جانتا تھا دین والے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرعون کی پسندیدہ چیزیں تھیں انہیں بھی جانتا تھا یہ، اور ان کا گرویدہ تھا دل و جان سے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یہ چچا زاد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ ملا ہوا تھا فرعون کے ساتھ، اس کا مصاحب تھا، مصاحب خاص تھا، اور اتنا مال و دولت جمع کیا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر قہر آیا اس پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ یہ اس کا جو سارے کا سارا علم وہی تھا، یہ بھی جانتا تھا شرعی علوم اور اس وقت فرعونی علوم جو تھے، دونوں کا حسین امتزاج تھا اس کے پاس۔ آج کہتے ہیں نا حسین امتزاج، وہی امتزاج تھا اس کے پاس۔ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کیا گیا اکڑ گیا، اس نے کہا یہ انما اوتیتہ، انہوں نے کہا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا مجھے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج بھی کہتے ہیں، بچے کو لے جاتے ہیں، ہاں جی دین کی نہ صرف
مذہب کے متعلق 4 دعائیں، بیت الخلا آنے کی، باہر آنے کی، جانے کی، باہر آنے کی، مسجد میں جانے کی، آنے کی، روٹی کھانے کی، دودھ پینے کی، یہی دعائیں یاد کر لے بچہ تو ابا جی پھولے نہیں سماتے جی، بچے کو مارے تو بھائی دعائیں آتی ہیں ساری، بیت الخلا آنے کی، جانے کی، روٹی کھانے کی۔ میں نے کہا آپ نے صرف اسے کھانے پینے اور ہگنے موترنے تک ہی رکھنا ہے بس، اور کچھ نہیں سکھانا اسے۔ وہ 4 دعائیں یاد کر لی تو سمجھا کہ بچہ بڑا دیندار ہو گیا۔ اسے یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ ابھی تک تو یہ مذہب کی آشنائی نہیں ہوئی، پہلی کلاس سے لے کر 100ویں تک بچہ پڑھ جائے، پوری نماز کا طریقہ اسے کہیں بھی نہیں سکھایا جاتا، اللہ اگر کوئی بیچارہ اپنی طرف سے پڑھا دے تو الگ بات ہے، ورنہ کتابوں میں پوری نماز کا طریقہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ حال ہے۔ یہ صرف فرعون نے ہی نہیں ان کو ان کے موروثی علم سے بیگانہ کیا تھا، یہاں آ کر برطانیہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا۔ ہمارا اہل اسلام کا جو علوم کا ذخیرہ تھا اس سے پوری قوم کو بیگانہ کر دیا۔ آج بہت سارے مولوی بھی ہیں بیچارے، تو وہ بھی کڑ کڑ کر رہے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ حقیقی دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا فرمایا ہے وہ ہے کیا چیز۔ پہلی اس پر بہرحال ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعہ کو تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ قابض قوم، مقبوضہ قوم جو ہوتی ہے ان کی عرفی حیثیت ختم کر دیتی ہے، عرف میں معاشرے میں جو حیثیت ہوتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے۔ جیسے ان کا باہر کے علاقوں میں ان کے ہم مذہب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا، ان کے ساتھ میل جول قطعی طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مل نہیں سکتے، یہ ان کی ایک بدماشی ہوتی ہے۔ یہی حال فرعون نے کیا تھا اور یہی حال یہاں برطانیہ نے آگے کیا ہے۔ اور آج جو برطانیہ کی روحانی مانوی اولاد پاک نپاک سمجھیں جو بھی کہیں یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو کرتا تھا پہلے، جو اس نے شروع کیا تھا آج تک وہی کچھ ہو رہا ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے فرعون نے اتنا بیگانہ کیا انہیں باہر کے لوگوں سے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، نہ وہاں جانے دیا جاتا تھا ان کو، نہ وہاں کے لوگوں کو ان کے پاس آنے دیا جاتا تھا، قطعی طور پہ پابندی تھی۔ یہاں تک کہ ملک شام جو ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، ملک شام کے اندر انہیں وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی ان کو، اور وہاں کے لوگ ان کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ جو حضرت سیدنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے، میں بھول گیا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا مزار وہیں تھا، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کا مزار شام میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی شام میں، لیکن وہ بعد میں بنا جب ان کا وصال شریف ہوا۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کر کے پابندی لگائی تھی انہیں، اور یہی کچھ حال یہاں پر آ کر برطانیہ نے کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہاں پر جب انہوں نے قبضہ کیا، پوری دنیا سے انہیں کاٹ دیا، پوری دنیا سے کوئی بھی مسلمان ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں پر یعنی دہلی سے لے کر یہ پشاور تک خود انگریز کہتا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا سڑک کے کنارے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم کو لٹکایا گیا ہو، بتائیں۔ اور ایک انگریز ہے، اس نے خود بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے جی دہلی کے ارد گرد جتنے بھی درخت تھے، اس نے کہا میں نے درختوں پر دیکھا علماء لٹکے ہوئے تھے، اکیلے علماء لٹکے ہوئے تھے درختوں پر، ان کو قتل کر کے لٹکایا گیا تھا۔ تو باہر سے کوئی بندہ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ افغانستان میں اس وقت مسلمان تھے، بڑی مضبوط طاقت تھی ان کی، باقی بھی ممالک میں مسلمان اس وقت موجود تھے، لیکن کوئی بھی بندہ ان تک مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ جو کچھ حال اس وقت انہوں نے کیا تھا، آج ان کے چیلے وہی کچھ یہاں کر رہے ہیں، آج ان کے غلام وہی کچھ کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا نہیں ہوتا، گاڑی کے اندر جاتوں کو نکال کے باہر گولی مار دی جاتی ہے، اور کوئی بھی بندہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی بندہ ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ الگ تھلگ کر دیا، پوری دنیا کے مسلمان الگ تھلگ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کو مارا جائے پوری دنیا میں کوئی مسلمان ان کی مدد نہیں کر سکتا، سوائے گلی محلے میں آ کے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے چیخنے چلانے کے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا بس یہی کام ہے تمہارا، گلی میں آ جاؤ، چوک میں آ جاؤ، رولا ڈالو اور واپس جاؤ، بس اتنا کرنا تھا، تم نے وہ کر لیا ہے، اپنا فرض ادا کر لیا تم نے۔
اور یہ طریقہ بھی دیا ہوا اسی کا ہے، چھوڑ ڈالنا واپس چلے جانا بس۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر 7 سال پورے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد فرمائی۔ 7واں سال تھا میرے آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے، مکے کے مشرکین سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جمع ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، بلکہ آقا علیہ السلام کے سارے قبیلے کے خلاف، پورا قبیلہ سوائے ابو لہب کے، ابو لہب کا مقاطع نہیں ہوا، بائیکاٹ کو کہتے ہیں مقاطع، سوشل بائیکاٹ کیا گیا میرے کریم آقا علیہ السلام کا، پورے قبیلے کا، خواتین کا، بچوں کا، سب کا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان ذلیلوں نے یہ معاہدہ کر کے نا، پورا اوپر انگوٹھے لگا کے دستخط کر کے وہ معاہدہ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا انہوں نے۔ دیکھیں بدماش کیسی بدماشیاں کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاہدہ لکھ کے انہوں نے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب ہوا یہ کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی آقا علیہ السلام کے ماننے والے تھے سارے کے سارے شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے۔ یہ شیب ابی طالب جو ہے یہ ابو طالب کے نام سے موسوم تھا، معروف تھا، لیکن یہ بنو ہاشم کا ہی تھا، بنو ہاشم کا سب کا سانجا تھا پورا علاقہ۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے جس جگہ آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے یہ وہی جگہ ہے، شیب ابی طالب ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ شیب ابی طالب آج جہاں پہ کتب خانہ ہے، وہاں پہ جسے لائبریری کہتے ہیں، کتب خانہ ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی تھی، اور یہی شیب ابی طالب کہلاتا ہے۔ یہ اس مقام پر کریم آقا علیہ السلام اور پورا قبیلہ حضور کا یہیں پہ آ گئے، محصور ہو گئے۔ اور کتنا عرصہ محصور رہے؟ 3 سال پورے، 3 سال پورے۔ اعلان نبوت کا 8واں سال، 9واں سال، 10واں سال، یہ 3 سال پورے آقا علیہ السلام اور پورا قبیلہ یہاں پہ محصور رہا۔ کسی بندے کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس چلا جائے، اور انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو مل لیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اب کوئی چیز کھانے پینے کی ان تک نہیں جانے دی جا رہی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ باہر سے گندم وغیرہ لاتے تھے اور گدھوں پر گندم لدی ہوتی تھی، یہاں جب پہنچتے تھے انہیں مار کر کے جان بوجھ کے مارتے تھے تاکہ یہ بھاگ کے ادھر چلے جائیں، کریم آقا علیہ السلام جہاں پہ ہیں تو وہ دوڑ کے وہاں جاتے تو وہاں پہ وہ اپنے گندم اتار لیتے تھے اور گدھوں کو واپس روانہ کر دیتے تھے۔ اس طرح کر کے کبھی کبھار کچھ پہنچ جاتا، وگرنہ حضور کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہم مجبور ہو گئے تھے اس کے پتے جو ہیں وہ ہم کھایا کرتے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار اونٹ کی کھال، چمڑا جو ہوتا ہے وہ مل گیا، وہ میں نے دھویا اچھی طرح، اس کے بال صاف کیے، اسے ابال کے وہ ہم نے کھایا، کھانے کی کوئی شے نہیں تھی ہمارے پاس۔ قابض قومیں ایسے ظلم کرتی ہیں، اور ایک مسلمان جو ہیں ایک علاقے سے علاقہ چھوڑ کر جانے لگے نا، وہاں پہ نصرانی باہر آ کے رو کے دعا مانگنے لگے، یا اللہ ایسے دشمن ایک بار پھر لانا ہمارے پاس۔ اندازہ لگائیں مسلمانوں نے کیسی جناب خیر خائیاں کی ہیں کافروں کے ساتھ بھی، لیکن آج جو ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج تو بربریت کا دور ہے، ہر طرف ظلم ہے بے تحاشا، کہیں بھی پوری دنیا کے اندر امن و سکون نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ کفر کے قانون کا غلبہ ہے۔ اگر اسلام کے قانون کو، اسلام کے نظام کو غلبہ آ جائے تو پوری دنیا کے اندر آپ کو پھر سے امن دکھائی دینے لگے گا۔ پھر یہی کافر جو ہیں یہ مجبور ہوں گے مسلمانوں کی مدح کرنے پر، یہ مسلمان جو ہے واقعی یار یہ مسلمان ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے والے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار ایک بندہ جو ہے وہ اپنی اونٹ لے کے آیا تھا، وہ بھی کافر لیکن دل میں رحم تھا، کہیں سے اونٹ اس کے آئے گندم کے، وہ رات کو چھپ چھپا کے بھیجنے لگا اندر، تو ابو جہل نے دیکھ لیا، ابو جہل اسے مارنے لگا، آگے سے ابو البختری آ گیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ یہ حضرت حکیم بن نظام تھے، وہی بھیجنے لگے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، یہ اپنی پھپھو کو بھیج رہا ہے تو جانے دے۔ آگے سے اس نے جناب انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ابو البختری جو ہے اس نے پھر اسے آگے سے مارا اتنا ابو جہل کو لٹا دیا اسے،
یہ اونٹ کی کوہان پڑی تھی وہ اٹھا کے ماری اس کے سر پر، ابو جہل کا سر کھول دیا۔ اس طرح کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر محنت کر کے کوشش کر کے ان تک کچھ پہنچا دیتے تھے تو پہنچ جاتی تھی کوئی شے، وگرنہ کئی مہینے تک کوئی شے نہیں ان تک پہنچتی تھی، ایسے معصور رہے۔ 3 سال پورے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب برما کے اندر برما کی حکومت نے ظلم و ستم کیا تھا مسلمانوں پر، مسلمانوں کی بہنوں کے سینے کاٹ کے ان ذلیلوں نے برگر بنا کے کھائے ہیں، شورمے بنا کے کھائے ہیں، حساب لگائیں۔ آج بھی کوئی کم ظلم نہیں ہو رہا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے عبادت خانے مساجد جو ہیں وہ گرائی جا رہی، پوری دنیا کے اندر گرائی جا رہی۔ ابھی کا آپ واقعہ دیکھ لیں یہاں پہ کس قدر ظلم ہوا ہے، قرآن کی گستاخی ہوئی، ان ذلیلوں نے قرآن پر گالیاں لکھی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو، قرآن پر گالیاں لکھی ہیں، اور وہ جناب واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو ہیں، اور انہوں نے جا کر مشتعل ہوئے لوگ، ہجوم جو ہے مشتعل ہو جائے تو کہاں رکتا ہے بھلا بتائیں، یہ مشتعل ہوئے جا کر انہوں نے جناب ان کی کچھ عمارتیں گرا دی ہیں، کچھ ان کی جناب چرچ گرا دیا ان کا۔ لیکن ظلم تو یہ ہے نا، وہاں پہ گوگل بتا رہی ہے کہ پورے علاقے کے اندر 3 چرچ ہیں، لیکن ہمارے حکومت کے جو یہاں پہ یہودیوں کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی 16 چرچ گرا دیے، اور 16 ہیں ہی نہیں وہاں پہ، گر کیسے گئے 16 بھائی؟ اتنی نہ یہودی کی غلامی کرو کہ قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاؤ، اتنی نہ مسلمانوں کے دشمنوں میں آگے بڑھو کہ قیامت والے دن تمہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ ہی نہ ملے۔ اتنا جھوٹا لعنتی کو خوش آمدید ہو سکتا ہے بھلا جتنے یہ کتے ہوئے پڑے ہیں؟ مرنا نہیں ہے تم نے، جانا نہیں ہے تم نے قبر میں، کیا منہ دکھاؤ گے منحوس منہ اپنا جو یہودیت کی غلامی سے کالا اجڑے ہو گیا ہے؟ یہی منہ لے کے جاؤ گے خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، اب وہاں پہ اتنی گستاخی ہوئی، قرآن کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، اس کا پوری دنیا میں کہیں نام نہیں لیا جا رہا۔ ان کی 4 اینٹیں کیا گری ہیں اس کا ہر طرف جناب رونا رو رہے ہیں، ہر طرف رونا رو رہے ہیں۔ مسلمان ہے وہ یہودی کا غلام بن کے وہ رو رہا ہے، کافر ہے تو وہ رو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہمیں بات کیا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہوا گستاخی کا، وہ دب گیا۔ ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے، یہ پورا سوچا سمجھا منصوبہ تھا، پورا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اب بتائیں یار، جنہوں نے گستاخی کی ہے قرآن کی، پورے علاقے کے نصرانی سارے وہاں سے نکل کے کمادوں میں جا چھپے ہیں، کھیتوں میں جا چھپے ہیں۔ اتنا مشتعل ہجوم تھا، انہوں نے عمارتیں گرا دی ہیں، کسی بندے کو زخمی کیوں نہیں کیا؟ سوال بنتا ہے یار، آرام نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ کسی بندے کو زخمی نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا ہے کہ کسی بندے کو نہیں لا سکے سامنے۔ جی دیکھیں ان کی عمارتیں گر گئی، چرچ گر گیا، ان کے بندہ ایک بھی زخمی نہیں ہوا۔ عجیب احمد تھے، اور اتنے مشتعل ہوئے تھے، گستاخی عمارتوں نے کی تھی، عمارتیں گرا دی، بندوں کو کچھ نہیں کہا۔ عجیب بات ہے ویسے، آپ کے سمجھ میں آ رہی بات ہے جی؟ اتنے احمق ہوتے ہیں یار، اتنا بڑا جھوٹ۔ اور جس بندے نے ساری یہ پلاننگ کی ہے، جس نے گستاخیاں کی ہیں، وہ فرانس کی NGOs کمپنی کا وہاں کا چیئرمین ہے، فرانس کی NGOs کا چیئرمین ہے وہاں پہ، اس نے گستاخی کی ہے قرآن کی۔ اور یہاں پہ سارے ہیں جی، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے جناب وہ پولیس کے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ان کو جناب مگر مچھ والے آنسو رو رہے ہیں جا کے، ان پر جناب بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا۔ قرآن کی گستاخی ہوئی، رسول اللہ کی گستاخی ہوئی، اس کا کوئی ذلیل نام بھی نہیں لے رہا۔ یہ ہوتا ہے غلامانہ سوچ، غلامانہ سوچ یہ ہوتی ہے۔ آج پوری قوم غلام بن گئی یہودی کی، انہیں پتہ ہے ہمارا ابا نہ ناراض ہو جائے کہیں پہ، ابے کو راضی کرتے کرتے خدا بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، پوری دنیا جو ہے نا وہ مسلمان علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ لیکن ان ذریعوں نے کیا کیا؟ ابا ناراض نہ ہو، بچوں یہ 4 دن کی حکومت ہے، 4 دن کی کرسی ہے، پھر ذلیل ہونا ہے تم نے، ہیں اترنا تو ہے آخر تم نے، کدھر جاؤ گے، کدھر منہ کرو گے تم پھر؟ اللہ کے فضل سے ایک یہاں سے ریٹائر ہو کے باہر گیا ہے، لوگوں نے اس کی کتوں والی کر دی ہے، بہت ذلیل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ دل میں ٹھنڈ پڑتی جب ان میں سے کوئی کمینہ ذلیل ہوتا ہے تو، اور ہوں گے آگے ذلیل دیکھنا تم۔ بزرگوں کی دعائیں ہیں ان کے لیے، ہمارے بزرگوں نے دعائیں دے رکھی ہیں ان کو انشاءاللہ۔ یا اللہ انہوں نے کلہ کلہ کر کے ماری، کلے کلے کر کے مر رہے نہیں مر رہے، ذلیل ہو رہے نہیں ہو رہے، ہاں سارے ذلیل ہو رہے ہیں،
اب جو بدماش بنی ہوئی تھی پارٹی، پوری پارٹی میں ایک بندہ بھی نہیں رہا، سارے دائیں بائیں ہو گئے ہیں، اور میرا بھی تعلق نہیں، میرا بھی تعلق نہیں۔ میں نے کہا شکر ہے خدا تعالیٰ کا، ہمارا جس جماعت کے ساتھ، رسول اللہ کی جماعت کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، ایک دن بھی شرمندگی نہیں ہوئی، ہم بھی اعلان کریں ہمارا رسول اللہ کے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پھر تعلق رکھ وہاں رکھ جہاں پہ شرمندگی نہ ہو تجھے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی محاصرہ کیا گیا، 3 سال پورے 3 سال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جاتی، صرف ایام حج میں، حج کے جب دن آتے ہیں ان دنوں میں کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لاتے تھے، آ کر کے آقا علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اور ان ایام میں بھی مکے کے مشرک کیا حرکت کرتے تھے، مارکیٹ میں جو بھی شے آتی، وہاں میلہ لگتا تھا، آپ کو پتہ منڈی لگتی تھی مکہ مکرمہ میں، باہر کے لوگ آتے تھے اپنا سامان لے آتے تھے، وہ بیچتے تھے، اور مکے کے لوگ جو تھے وہ جو چیزیں وہاں پہ ان کے پاس ہوتی تھی وہ ان کو دے دیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کام وہاں پہ چیزیں لینے دینے کا ہوتا تھا، پیسے کا بہت کم کام ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا حرکت کی، آپ حیران ہوں گے کہ مکہ میں جتنا بھی سامان آتا تھا منڈی میں، میلے میں، وہ سارے کا سارا سامان مہنگے داموں لے لیتے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان خرید لیں۔ حساب لگا، کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان خرید لیں، مہنگے داموں سارا اٹھا لیتے تھے، منڈی میں کوئی سینیٹر نہیں دیتے تھے۔ اتنا ظلم، یعنی یہ کمینے ایسے ہیں اسلام کی دشمنی پر اتر آئیں تو اپنا نقصان کرنے سے بھی نہیں چونکتے، اپنا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن مسلمانوں کو نفع نہیں ہونے دینا۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، یہی طریقہ رہا ہے شروع دن سے، وہ چاہے فرعون ہو، چاہے برطانیہ کے بدماش ہوں، چاہے جناب موجودہ دور کے ان کے غلام ہوں، سب نے مسلمانوں کو جہاں کہیں وہ رہنے والے ہوں ان کا رابطہ باقی اہل اسلام جو ممالک ہوں گے، باقی علاقے کے جو مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ ان کا قطعی طور پر تعلق ختم کر دیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ ان پر ظلم ہونے لگے تو کوئی مدد کے لیے آ جائے۔ آج یہی ہوا، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، نہ مسلمان پاکستان کو ان کے لیے بولتا ہے، صرف بولنا یہی نہیں ہے کہ نعرے لگایا اور چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ پچھلے دنوں کچھ محنت کی تھی عمران خان صاحب نے، آپ سرکار نے، چونکہ امیر المومنین تھے آپ نے بڑی کشمیریوں کے لیے جدوجہد کی، پہلے پورا کشمیر لکھ کے دے دیا، بیچ دیا۔ جنرل قمر کروڑ باجوہ اور عمران خان ان دونوں نے بیچا ہے، یہ آپ مانیں نہ مانیں لیکن یہ بات پکی ہے، آج نہیں تو کل کو مانیں گے آپ۔ انہوں نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد جب مودی ذلیل نے ظلم شروع کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، کہا کہ کچھ منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کتنا ٹائم رکھا تھا، چوکوں میں کھڑے ہوں گے، دھوپ میں کھڑے ہوں گے، چوکوں میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں گے۔ میں نے کہا جب تمہاری حکومت چھینی ہے تب تم دھوپ میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ مسلمانوں کی عزت کی بات ہے تب تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب کے مرتے نہیں ہو تم؟ انہی دنوں میں 30,000 سے زائد بچیاں ہندو اٹھا کے لے گئے کشمیر سے۔ یہ 30,000 وہ بچیاں ہیں جو ریکارڈ میں ہیں، اس کے علاوہ جو گئی ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کون جواب دے اس کا؟ بتائیں کون جواب دے؟ ہمیں کیا ہے بھائی، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں تو کام چاہیے، ہمیں تو نوکری چاہیے، ہمیں تو روٹی چاہیے، 4 ٹکڑے مل جائیں ہم تو راضی ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں پیارے اور محترم بھائیوں، خدا کے لیے، خدا را آپ سوچیں، جب تک آپ اس طرح کر کے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ آج غریب بیچارہ خودکشیاں کر رہا ہے، غریب بیچارہ خودکشیاں کر رہا ہے، بجلی کا بل دینے کو پیسے نہیں ہے کسی کے پاس، بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں۔ ایک بیچارہ دوست مجھے ملا، وہ کہنے لگا جی ہمارے گھر میں تو ایک پنکھا چلتا ہے، بل 11,000 روپے آ گئے، ایک پنکھا چلتا ہے 11,000 بل آ گئے، فریج بھی نہیں ہے ان کے گھر میں، بتائیں کہاں جائے وہ بیچارہ؟ ہماری اس مسجد کے اندر یہ اے سی چلتا ہے بیچارہ، جمعے میں چلتا تھا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اور فجر میں چلتا تھا 1 گھنٹہ، 85,000 بل آ گئے، حساب لگائیں 85,000 بل آ گئے۔ بتائیں مسلمان قوم کو اتنا پریشان کر دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ کبھی کھڑے بھی نہ ہو سکے دین کا نام لینے کے لیے، یہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کاش کہ ہماری قوم بھی سمجھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو غیرت ملی ایمانی عطا